ان دونوں مہروں کے درمیان حرام مغز گزرتا ہوا گریجولی اپنے تیسرے، چوتھے اور پانچویں مہرے سے ساتویں مہرے تک ہوتا ہوا کمر کے نچلی مہروں میں گزر جاتا ہے۔ اچھا، مہروں کے ساتھ ہی ڈسکیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈسکیں لگائی ہیں تاکہ وہ ایز اے شاک ایبزاربر کے طور پہ کام کریں۔ سب سے زیادہ جو کردار ہے، ہم اسپائنل کورڈ کو سنبھالنے کے لیے اس ڈوری کو، جو حرام مغز کی ڈوری جا رہی ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے یا اس کے بیک اپ کے لیے ان ڈسکوں کا کردار ہوتا ہے۔ اب ڈسکوں کو ہم اپنے پوسچر کی وجہ سے خراب کر لیتے ہیں، جس کے اندر لیک آف ایکسرسائزز، ہماری ورزش کی کمی، ہمارا الٹا سیدھا بیٹھنا، اسپیشلی ٹیکس جنریشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں آج کل، جو ہے بچوں میں بھی بڑوں میں بھی۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جو کمپیوٹر یوزر تھے، اب بھی ہیں، جن کے ساتھ بینکرز ہو گئے، کلرکس ہو گئے، جو پراپر نیک کو نیچے ہولڈ کر کے اور کافی گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، ایون 8 گھنٹے تک کمپیوٹر پر ورک کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ اس طرح مستقل نہ بیٹھیں۔ 1 گھنٹے کے اندر ان کو چاہیے کہ اپنے پوسچر کا خیال رکھیں۔ 1 گھنٹے کے اندر 3 سے 4 منٹ وہ بیٹھیں اور اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہولڈ کر کے، اور لمبی سی ایک بریتھنگ، جس کو سانس لینا، پھر انگڑائی لیں اور نیک کو اس طرح لیفٹ ریلیکس کریں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پوسچر ایک ہی جگہ اسٹل، جسے ڈسک کٹنے کے چانسز ہوتے ہیں، یا ہرنیٹڈ ڈسک ہو جاتی ہے، جیلی نما یہ ڈسک ہوتی ہے، جس کا بلجنگ ہونا یعنی کہ ابھار بھی آ جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو نرو ہمارے ہاتھوں میں پاس ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ہمیں سنسناہٹ، سن ہو جانا مکمل طور پہ، اور پھر ہمیں شولڈر میں پین آنا شروع ہو جاتا ہے، ایون فنگرز میں بھی پین آتا ہے، جو بہت سارے مسائل ہیں جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے اہم کردار ہے ہمارے پوسچر کا۔ پوسچر کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ٹی وی کا دیکھنے کا پوسچر ہے وہ صحیح رکھیں۔ موبائل کے لیے ہم کوشش کریں، اگر اتنا ہمارا ضروری ہے دیکھنا، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اسٹینڈ لیں اس کا کوئی، یا ایسا فریم رکھیں جس کے اندر ہمیں نیک کو ڈاؤن بہت زیادہ نہ کرنا پڑے۔ جب ہم نیک ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمارے گردن کے اوپر بہت زیادہ ویٹ آ جاتا ہے، اور وہ مستقل ویٹ سے ہمارے اندر جو ہے مہروں میں انفلیمیشن آ جاتی ہے، سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اعصاب پھر وہاں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب سوجن آتی ہے تو وہ ایریا پھول جاتا ہے، اور وہاں سے جو اعصاب ہیں ہمارے وہ رک جاتے ہیں، پھر ہمیں نمنیس کی کمپلین اور بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ہیڈک کا آنا، پیچھے سر کے پوسٹیریئر سائڈ پر درد کا جانا، یہ ہمارے لیے بہت کامن ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ہم ایج کے اندر دیکھتے ہیں اور ڈیفیشنسیز ہیں، تو پھر ہمارے مہروں کو نقص اور تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں کہ ہم تھوڑا اس کو سیریس لیں، کیونکہ ہمارا جو اسکل ہے، کھوپڑی ہے، وہ انہی مہروں کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو جہاں تک آپ کوشش کریں اپنے پوسچر کا خیال رکھیں، اور پلیز 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 کسی نہ کسی طرح اپنی ورزش کا ضرور جو ہے خیال رکھیں۔ نیک کی ورزش کے لیے بہت آسان ہے کہ اس کو اپ ڈاؤن کرنا، لیفٹ رائٹ کرنا، اور اسٹریچنگ ایکسرسائزز کرنا۔ جو لوگ یوگا سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پتہ ہے، جو لوگ ایروبک سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پتہ ہے، اور جو اگر ہماری مائیں بہنیں بھائی ایسے جن کو کچھ بھی نہیں پتہ اس کے معاملے میں، تو وہ کم از کم اپنے تکیوں کا خیال رکھیں۔ اچھا، تکیوں کا بھی میں پرنسپل آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ ابھی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایکسرسائزز کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اپنے ہاتھ کو، شولڈر کو موبلائز کرنا چاہیے، شولڈر سے خاص طور کے اوپر، اور نیک کو اپ اینڈ ڈاؤن، لیفٹ اینڈ رائٹ، اس طرح ہمیں کرنا چاہیے، جیسے ہم نماز میں لیفٹ یا سلام پھیرتے ہیں، اس طرح رکھ کے کوشش کرنا چاہیے تھوڑا سا ادھر ہم اسٹریچ کریں۔ دوسری بات، ہم مسلس کو اسٹف نہ ہونے دیں۔ کوئی ایسی انالجیسک یا مسل ریلیکسنٹ ہم کھاتے رہیں، اور اکثر اپنے ڈاکٹر کو اس کو چیک اپ کرائیں۔ کبھی ضرورت پیش آئے تو ایکس رے کرا کر بھی کر سکتے ہیں۔ وائٹامن ڈی کو ہمیں چیک کرنا چاہیے، اور سب سے اہم ایک رول ہوتا ہے وائٹامن ای کا۔ وائٹامن ای ہمارے اندر بہت ضروری رول ہے، وہ ہمارے مسلس، اور جس طرح کریمپس وغیرہ پڑتے ہیں تو اس میں وائٹامن ای بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے۔ سروائیکل اسپونڈیلوسس مہروں کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ سیویئر کمپلین شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیلز ہیں جو میڈیکل ٹرمز ہیں، اور ایک کامن پرسن کے لیے ذرا مشکل ہوگا، لیکن بہرحال۔ اور ہماری جو زیڈ ایس پین مینجمنٹ کے ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جو پور پیشنٹ ہیں وہ ہمارے جو اس میں نمبر چلے گا
اس پہ رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لے کر فری آف کاسٹ آ کے اپنا چیک اپ کرا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور ہاں، ہمارا ایک پلان اور یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو اگلی کچھ ویڈیوز کے اندر پریکٹیکل ایکسرسائزز کر کے بتائیں، تاکہ وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو کہ ایکسرسائز کا رینج آف موشن کتنی ہونی چاہیے، مومنٹ کتنی ہونی چاہیے، اور کون سا پارٹ ہمارا کتنی مومنٹ پہ جاتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تمام لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور اپنے ہر پاکستانی کو اور اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت دیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ السلام علیکم۔